نحمد ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم پیارے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خطبات کا بیان ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس اتوار کو بھی ہم غوث پاک سرکار کی جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، جو بیان چل رہا ہے، مجلس نمبر 43 کو ہم بیان کریں گے۔ آج 24 اگست 2025 مطابق 29 صفر المظفر 1447 ہجری بروز اتوار۔ مجلس نمبر 43 اور غوث پاک سرکار جس وقت بیان کیے تھے مجلس یکشنبہ بوقت صبح 11 بجے اور 11 رجب المرجب 545 ہجری خانقاہ شریف یعنی غوث پاک سرکار جہاں بیان کیے تھے آپ کے خانقاہ کی، تو آج ہم بیان کریں گے مجلس نمبر 43 یعنی 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ، جب تو فلاح کا خواہاں ہے تو اپنے پروردگار کی موافقت میں اپنے نفس کی مخالفت کر۔ تو پہلے لفظ میں کیا بول رہے ہیں؟ تو اچھائی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے پروردگار کی موافقت میں اپنی نفس کی مخالفت کر۔ اللہ چاہتا ہے تم کو کچھ اور دینا، تم چاہتے کچھ اور، تو اپنی جو خواہش کو چھوڑ دو، جو اللہ دینے والا ہے، جو ملنے والا ہے اس پہ قائم ہے۔ اس کی اطاعت میں نفس کی موافقت کر اور اس کی معصیت میں نفس کی مخالفت کر۔ ابھی جو بولا میں، نفس ایک ایسی چیز ہے بہکا کے بھٹکا کے آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا، تو نفس کی بار بار ہر ولی ہر پیر نفس کی مخالفت کرو بولے، نفس کی موافقت کر اور اس کی معصیت میں نفس کی مخالفت کر۔ تیرا نفس مخلوق کو پہچانے سے تیرا حجاب ہے اور مخلوق کو حق تعالیٰ کے پہچانے سے حجاب ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کو کہاں پہچان سکتی؟ حجاب ہے نا، بیچ میں ایک پردہ ہے۔ بس جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ رہے گا تو مخلوق کو نہ پہچان سکے گا۔ یعنی نفس کا جو غلبہ رہتا انسان کے اندر، جو نفس بولا جاگے کرتے رہتا تو اس کو پہچانی نہیں رہتی کسی کی۔ اور جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو حق تعالیٰ کو نہ پہچان سکے گا، نہ۔ جب تک تو دنیا کے ساتھ ہے آخرت سے واقف نہ ہوگا، اور جب تک تو آخرت کے ساتھ ہے تو آخرت کے پروردگار کو نہ دیکھ سکے گا۔ آقا اور غلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح خالق اور مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نفس تو بدی ہی کا حکم کرنے والا ہے، یہ اس کی طبعی عادت ہے۔ نفس کیا ہے؟ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر نفس ہے، ہر جاندار کے اندر نفس ہے۔ نفس کو بزرگان دین تو شیطان بھی بولے، ایک لحاظ سے شیطان بولے، مگر شیطان الگ چیز ہے، نفس الگ چیز ہے۔ مطلب اس کا یہ ظاہر کرے اولیاء کرام پیر اعظام کہ نفس سیکنڈ سیکنڈ کو بھٹکاتا، ہر لمحہ بھٹکاتا، ہر منٹ بھٹکاتا، ہر دن بھٹکاتا، ہر گھنٹہ بھٹکاتا نفس۔ اگر نفس جیسا کہ پینے کا شوق ہو، شراب کا شوق یا کسی اور، فوری جا کے جو پی لیتا تو نفس کی پیروی کرنے کے برابر ہوگا۔ انہیں جو چیز اس کو اکساری، اس کو رد کرنا، وہ ہے کمال۔ تو نہ جب اللہ کو پا سکتا، نفس کو مارتے 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 ایک وقت آتا کہ انہیں اللہ کو جب پہچانے لگ جاتا۔ جس طرح
دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح خالق و مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ نفس تو بدی ہی کا حکم کرنے والا ہے، یہ اس کی طبعی عادت ہے، پس بہت کچھ زمانہ درکار ہے تاکہ وہ اصلاح پذیر ہو اور اس بات کا حکم دے جس کا قلب حکم دیتا ہے۔ ہر حالت میں اس سے مجاہدہ کر اور حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ اس نے الہام فرما دی ہر نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری، اس کو کٹ حجتی مت سکھلا کہ جب ہر نفس کے لیے جو بھلائی برائی مقدر تھی وہ ہو چکی ہے، اس میں تغیر نہیں آ سکتا، تغیر ہے تبدیلی۔ تو اب مجاہدے سے کیا نفع؟ مجاہدے سے اس کو پگھلا ڈال۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بول رہا تھا مجاہدے کرے تو مشاہدے ہوتے، مجاہدے سے اس کو پگھلا ڈال، کیونکہ جب وہ پگھل جائے گا اور مر مٹے گا تو قلب کے ساتھ سکون پائے گا۔ پس سب کی سیرابی اسی جگہ سے ہوگی جب تو پوری طرح اس کو پگھلا چکے گا تو قلب کے اعتبار سے تجھ کو ندا دی جائے گی کہ بس اب رحم کھاؤ اور زیادہ جفا کشی سے اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ مقصود ان کو ادب سکھانا تھا سو وہ حاصل ہو چکا۔ ارے مطلب یہ ہے کہ نفس کو پہلے تو بہت مارنا ہے، پہلے روکنا ہے، اس کو بہت جگہوں پر اکساتے رہتا، تو اس کو انہیں وہ کریں گے، وہ تو نہیں کرتا ہوں ملنا، جیسا کہ لذت دار غذا کھاتے رہتے تو بعض وقت 2 دن 3 دن کے بعد خواہش ہوتی، تو وہ خواہش کو دبا دینا ہے، نہیں تیرے کو تو میں اور 8 دن نہیں دوں گا اور تیرے کو میں اپنا متی فرما وغیرہ، تو اس کو نفس کو مارنا بول۔ ایسا مارتے 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 ایک وقت آ جاتا ہے کہ تم قابو پا لیتے اس پہ، جس طرح گھوڑے پہ بیٹھ کے سوار اس کو قابو میں رکھتا تھے۔ نئے آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھا تو کیا کرتا، لے آ کے گرا دیتا نا نیا آدمی، تو بڑا چلاتے اس کو قابو میں کرنے کا عادی ہو جاتا۔ اسی طرح نفس کو قابو میں کرتے کرتے ایک دن ایسا تم غلبہ پا لیتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کہاں جانا ہے کیا نہیں جانا۔ تو اس پہ جب قابو پانے کے بعد جب پھر نفس کی جو خواہش ہے، جیسا کہ غوث پاک سرکار فرمائے، صبح میں بات بتا رہا ہوں، نفس بھی جو ہے وہ جائز نفس جو قبول کرتا وہی اس کو دینا ہے، جیسا کہ ہم حلال روزی حلال رزق کما رہے ہیں، تو کبھی کبھی وہ خواہش پوری کرنا ہے، جیسا کہ تم کو بہت بہترین ڈریس پسند آ گیا، کئی بار تو رد کر دیا، رہے نہیں پہننا ہے میرے کو معمولی کپڑے پہ، بعض وقت نفس اکسایا، جائز نفس ہے وہ، کوئی تم غلط نہیں کرے، کوئی چوری نہیں کرے، کہیں سے دھوکہ نہیں دی، تمہارے پاس کے ہی وہ کمائی ہوئے کے پیسے ہے کہ تم بہترین ڈریس خریدنا چاہ رہے ہیں، 10,000 پایا 20 سے، تو کر سکتے، خرید سکتے، پہن سکتے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو پہلے تو اس کو قابو پانا ہے، نہیں کرنا ہے، پھر ایک وقت آتا کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے مد نظر کہ نفس جو جائز ہوتا ہم کو وہی کرنا ہے، ہمارا جو نفس ہے جو خواہش پیدا ہوتی جائز وہی کرنا ہے۔ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو کیونکہ مقصود ان کو ادب سکھانا تھا، یعنی پہلے ادب سکھا دیا اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہ نفس پر بھی حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا اسے گوارا نہیں۔ ارے تم اگر یہ سن لے کہ نفس کو مارنا ہے تو لگاتار نفس کو مارتے رہیں گے تو اس پہ بوجھ پڑ جائے گا، جیسا کہ تم اس کو کھانا ہی نہیں دوں گا بولیں گے، لذت دار روز کھاتا تھا میں اب تو دوں گا ہی نہیں۔ کہ ایک میں بزرگ سے سنا کہ نفس کو مارنا ہے، یہ نہیں سنے کہ نفس کو جائز بھی دینا ہے، یہ بھی سننا چاہیے، صرف یہ نہیں سننا کہ خالی نفس کو مارنا ہے۔ تو نفس بھی ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ اس کی بھی خواہش ہے، نفس کی بھی، تو اس کو بھی دینے کا ہے کبھی کبھی، تو اس پہ حق تلفی نہیں کرنا ہے، نفس پر بھی حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا اسے گوارا نہیں۔ یہ ندا حق تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، مگر نفس کے اپنے قدورتوں سے صاف اور اس کے شر کے پگھل جانے اور حق تعالیٰ کی یاد اور اطاعت سے قلب کے فربا ہو جانے کے بعد
اور جب نفس کو یہی حاصل نہ ہو تو قدرت و شر کے ساتھ اس کو مخرب بنانے کی تمام مت کر. یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ نفس کو تو پہلے خوابوں میں کر لینا ہے. جب تک کہ خوابوں میں نہیں کرے اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، نہ اللہ کا قرب پا سکتے. نفس کو اپنا فرما بردار مٹھی میں لے لینا ہے، کب اس کو دینا ہے کب نہیں دینا ہے. جیسا کہ ماں بچے کو کیا کر دی، کب غذا دینا ہے کب نہیں دینا ہے، کب زیادہ دے تو اس کا پیٹ بھر جاتا، کب نہیں دے تو اسی طرح اپنے نفس کو بھی ہم سمجھ جانا کب دینا ہے کب نہیں دینا. کیونکہ نجاستوں سے پاکی حاصل ہوئے بغیر اس کو بادشاہ کا قرب کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے. اس کی آرزوؤں کو کم کر کے پھر جو کچھ بھی تو اس سے چاہے گا وہ اس میں تیرا کہاں ماننے لگے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اس کو سنا کہ آپ کا ارشاد ہے، جب تجھ پر صبح کا وقت آئے تو اپنے نفس سے شام کا تذکرہ نہ کر، اور جب شام کا وقت آئے تو صبح کا تذکرہ نہ کر. یہ بھی ایک نفس کی یعنی قابو پانے کی یہ بھی ایک سرکار کا ارشاد ہے. یعنی صبح میں کیا کیا گزرا وہ مت بولو کہ میرے پہ ایسے پریشانی گزری ایسی، پھر شام میں اگر گزری تو صبح میں مت بولو. اور جب شام کو ہوتا ہے تو صبح کا تذکرہ نہ کر، کیونکہ تجھ کو پتہ نہیں کہ کل کو تیرا کیا نام ہوگا، یعنی مردہ یا زندہ. یعنی اللہ سے شکوہ اس بہت دور کی بات بتائے. یعنی اگر آج شام میں شکوہ کرے رات میں، ارے دن بھر میں ایسا میرے کو نقصان ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، اگر لوگوں کے سامنے بیان کرے تو ایک معنی میں اللہ سے شکوہ شکایت ہے. تو اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ ناراض ہوتا. کتنی باریک بات ہے. اور اللہ کی ناراضگی لے کے اگر مر گیا تو اس کے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات. یعنی مردہ یا زندہ، تو اپنے نفس پر دوسروں سے زیادہ شفیق ہے، مگر افسوس کہ تو نے اس کو بالکل کھو دیا. پھر بھلا دوسرے اس پر شفقت اور اس کی حفاظت کیا کریں گے. تیری دراز امیدوں اور حرص نے اس کے برباد کرنے پر تجھ کو ابھارا ہے. یعنی تیری دراز امیدوں، یعنی لمبے لمبے امیداں ہیں ایسا کریں گے اسے. اور حرص کیا رہتی، دنیاوی کئی چیزیں ہونا بول کے رہتا اس کو، ہر وہ آرام کی آسائش کی تمام چیزیں ہونا بول کے رہتا. تو دل میں مطلب ہو رہے ہیں اب جیسا گزارو. یعنی ایک معنی میں اللہ سے شکوہ شکایت ہے، یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا ایسا. تو بزرگان دین آج اگر 2 وقت کی روٹی مل گئی نا اللہ تعالیٰ شکر ہے بولتی. کل کا نہیں سوچتے تھے، اگر کل کا سوچے تو وہاں بھی ایک شرک ہو رہا، چھوٹا سا شرک. مطلب یہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ اتنی کائنات چلا رہا تو کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ تم کو کل رزق دینا ہے. اس کو معلوم ہے، چمٹی کا بھی رزق انہیں لکھا ہوا ہے، اس کو کہاں سے دینا ہے اس کو معلوم ہے. تیری دراز امیدوں حرص نے اس کے برباد کرنے پر تجھ کو ابھارا ہے. پس امید کو کوتا اور حرص کو کم کرنے اور موت کو یاد اور حق تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رکھنے. دیکھو موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اور حرص کو کم کرنا ہے. حرص ہر وقت دھیان رکھنے اور صدیقین کے انفاس اور کلمات کو دوا بنانے. یعنی صدیقین جو سچائی پہ چلنے والے پیر ہے، بزرگ ہے، ان کے الفاظوں کو یاد رکھو. ان کے انفاس یعنی نفسوں کو، ان کے نفس کیسے قابو میں وہ دیکھو جو صدیقین ہیں، اور کلمات کو دوا بناؤ. یعنی مثال دے رہے ہیں ان کے جو الفاظ ہیں بزرگوں کے، اس کو اپنے لیے دوا بنا لو. اور قدرت سے پاک و صاف ذکر سے شب و روز علاج و معالجہ کرنے میں کوشش کر. یعنی ذکر میں، یعنی راتوں میں بھی بولتا تھا نا تم لوگ، راتوں میں جتنا ہو سکتے نوافل پڑھو، ذکر کرو. تو اس سے کیا ہوتا، اس میں کیا بیان کر رہے ہیں آپ، شب و روز ذکر کرنے سے علاج و معالجہ کرنے میں کوشش کر. یعنی اپنا علاج نفس سے کہہ دے کہ اپنے کیے کا نفع بھی تجھی کو پہنچے گا اور وبال بھی تیرے ہی اوپر پڑے گا. نہ کوئی تیرے کام بنائے گا اور نہ اپنے کیے ہوئے کام میں سے تجھ کو
کچھ دے گا اور کام، یعنی کوئی بھی اپنے اعمال میں سے تو نہیں دے گا. ہر انسان کو ہم کو اپنا آپ اعمال کا جواب دینا ہے، تو ہم کو خود کو کوشش کرنا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ہمارے لیے اچھا ہے. کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کسی پہ بھروسہ ہی نہیں رکھنا ہے. کام میں سے تجھ کو کچھ دے گا اور کام کیا اور محنت اٹھائے بغیر چارہ نہیں. بس اگر راہ چاہتا ہے تو وقت کو غنیمت سمجھ کر کام کر لے. تیرا دوست وہی ہے جو تجھ کو باز رکھے، اور تیرا دشمن ہے وہ شخص جو تجھ کو شریر بنائے. یعنی جو ہمدرد دوست ہے انہیں مشورہ دیں گا، بھائی اچھا کام کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، گناہ سے بچو. جو تمہارا دشمن دوست ہے ان بولے گا پیو کھاؤ، بھائی کیا ہوتا، کچھ نہ تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہے، یہ بولتے. کیونکہ وہ آخرت دیکھے نہ سمجھے نہ اس پہ غور کر رہے ہیں. پھر دوسرا پیراگراف سے، اے مخاطب، میں تجھ کو مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں نہ کہ خالق کے پاس. تو نفس اور مخلوق کا حق تو ادا کرتا ہے اور حق تعالیٰ کا حق ساخط کرتا ہے. مطلب یہ کہ غوث سرکار کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے خطبہ سننے، تو آپ جب بیان کرتے تھے تو بچوں کی طرح ان کو سمجھاتے تھے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں تجھ کو مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں نہ کہ خالق کے پاس. یعنی مطلب ہے کہ تم رات دن لوگوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کاروبار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، یہ اس میں لگے ہوئے، مگر تو نفس اور مخلوق کا حق تو ادا کرتا ہے اور حق تعالیٰ کا حق ساخط کرتا ہے. مطلب ہے کہ تم جو اللہ تمہارے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، تم اس کا حق ادا نہیں کر سک رہے، یعنی ساخط کر رہے ہیں، یعنی چھوڑ دے رہے ہیں، اسے حق ادا نہیں کر سک رہے ہیں تم. تو مطلب ہے کہ عبادت کرو، ذکر کرو، اس کو اپنا بناؤ، اس کو راضی کرو. اس کی نعمتوں پر دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ نعمتیں جن میں تو غرق ہے تجھ کو کس نے دی ہیں؟ کیا خدا کے سوا کسی دوسرے نے دی ہے؟ جو تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو پوج رہا ہے. یعنی بعض لوگ اگر کچھ تھوڑا بہت بھی کر دیے تو اس کی وہ کرتے، تائید کرتے، یعنی مطلب پوج بولتے پوجا کر رہے ہیں، بول مطلب پوجا کا مطلب اس کو تم وہ کر دے رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ دے رہے ہیں. جو کہ اللہ دیا اس کو بھی دیا تو ان کو بھی دیا، تو اللہ کی طرف دھیان رکھو. بتا رہے ہیں اگر تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی نعمت تیرے پاس ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر اس کا شکریہ کہاں؟ یعنی تم کو جو جو دے رہا اللہ تعالیٰ، اس کی نعمت اتنی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اچھا کھانا، کپڑا، گھر بار، گاڑی وغیرہ وغیرہ، ہر وہ چیز دے رہا، تو کتنا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر تو جانتا ہے کہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس کی عبادت یعنی احکامات کی تعمیل اور ممنوعات سے باز رہنا اور اس کی بلاؤں پر صبر کرنا کہاں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے اللہ اتنا تم کو نعمتیں دیا ہے، تو پھر وہ اس کی جو احکامات ہے اس کی تعمیل کہاں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھو بول تو وہ نہیں پڑھ رہے، روزے رہو بول تو وہ نہیں رہے، اور ممنوعات سے باز رہنا اور اس کی بلاؤں پر صبر کرنا کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ممنوع کرا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جیسا کہ سود حرام ہے، وہ مت لو نہ مت دو، تو اس سے رکنا ہے وہاں، تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ. اور اس کی بلاؤں پر صبر کہاں ہے تمہارے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کچھ پریشانیاں، کچھ بلائیں، کچھ مصیبت، کچھ بیماریاں دے دیتا، تو اس پہ صبر تم کہاں کر سک رہے ہیں برا؟ یعنی بعض وقت بندہ کیا کرتا، بہت مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، تکلیف آئے تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا، عبادت کرنا چھوڑ دیتا، اللہ کا ذکر. کئی کو بولتا ہے اللہ میرے کو پیدا کرا، میرے سے وہی نہیں کر رہا، رحم ہی نہیں کر رہا میرے کو، بلکہ بندہ ناراض ہو جاتا. تو یہ بھی ناراضگی مت رکھو برے. یوسف سلیمان علیہ السلام کے دور میں آصف برقیہ ایک ولی بزرگ تھے، تو تھوڑا سا مختصر بتا دو. تو آصف برقیہ اس زمانے میں اللہ کے ولی، تو ان پہ اتنی مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں آتے تھے کہ وہ بیان کے باہر تھے. تو آپ اللہ سے شکوہ شکایت بہت کرتے تھے
آصف برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کو گالیاں بکنے لگے, ایل فیل بولنے لگے, یہ رے ایسا کر دیا, میرے کو ایسا کر دیا, اللہ پریشانی میں ڈال دیا, مصیبت میں ڈال دیا, بیمار فلاں فلاں فلاں. تو وہ سلیمان علیہ السلام کو برا لگا کہ اللہ کو ایک معمولی ولی ہو کے برا بھلا بول رہے ہیں. تو اللہ سے وحی کے ذریعے آپ پوچھے, یا اللہ اس کا میں کیا کروں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, اور آپ کی حکومت چرند پرند ہواؤں پہ بھی تھی. تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بندہ, کہ اللہ تیرے کو برا بھلا برا, اس کا میں کیا کروں. اللہ سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا کروں, یعنی بادشاہ کچھ بھی کر سکتے ایک سیکنڈ میں. تو اللہ سے جب وحی کے ذریعے بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو, اے سلیمان, وہ اس کا اور میرا معاملہ ہے, وہ میرا بندہ ہے, میرا ولی ہے, وہ اس کا اور میرا معاملہ ہے. وہ جو بھی میرے کو برا بھلا بول رہا وہ میں سن رہا ہوں, میرے کو معلوم ہے نا کیا بول رہا, تم بیچ میں دخل اندازی مت کرو, وہ اس کا میرا معاملہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو بندے پہ بعض اوقات اتنے مصیبتیں پریشانیاں آتے, تکلیفیں آتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمان, اس کی بلاؤں پر صبر کرنا کہاں ہے, یعنی صبر کرو بولے, اپنے نفس سے اتنے مجاہدے کر کہ وہ سیدھے راستے آ لگے. حق تعالیٰ فرماتا ہے, اور جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں پر لگا دیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ جتنا زیادہ مجاہدے کریں گے تم, جتنا زیادہ, جتنا وقت دیں گے راتوں میں اللہ کو, کام کرو, دن میں محنت کرو اپنے پیٹ پالنے کے لیے, جو ضروریات ہے اس کو کرو گا, پر راتوں میں عبادت کرو, اللہ راضی ہو جاتا. نیز حق تعالیٰ فرماتا ہے, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کہ اس کا بول بالا رکھنے کی کوشش رکھو, تو حق وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا کہ پھر لغزش نہ کھا سکو گے, نفس کو مہلت نہ دے اور نہ اس کا کہنا مان, یقیناً فلاح پالے گا. اس کے منہ پر مسکرائیے مت, اور اس کی 1000 باتوں میں سے ایک ہی آدھ بات کا جواب دے, یہاں تک کہ وہ مہذب اور اطمینان و قناعت والا بن جائے. جب وہ تجھ سے خواہشات اور لذات طلب کیا کرے تو اس کو ٹال مٹول بتایا کر, اور اس سے کہہ دیا کر کہ درخواست پوری ہونے کا مقام جنت ہے, وہاں چل کر دوں گا. دیکھو, یعنی بندہ یہیں پہ ہونا بولتا نا سب کچھ, تو اس کو یہ بولے تو خالی عبادت کرتے جا, بس تیرے کو اجر اس کا وہاں ملے گا جنت میں. اور ایک مثال بھی دیے, یاد آ رہی مثال, جیسا کہ ایک مثال ہے اس سے بات سرکار دیے, یا مثنوی شریف میں حضرت مثنوی شریف جو لکھے وہ اس میں بیان کر رہے ہیں, شیخ الاسلام بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر انسان ایک زمین خریدنا چاہ رہا, زمین کھیتی باڑی کرنے کے لیے ایک زمین خریدتا نہ, جا کے 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ جو بھی خریدتا, کہیں سے بھی پیسے کر کے خریدتا. جب زمین خریدا تو کیا کرتا, پہلا کام ناگر مارتا. اب جیسے کہ بارشیں چل رہے ہیں, شروع بارشوں سے پہلے ناگر مارتا, مار کے پہلی بارش کا انتظار کرتا. جب پہلی بارش ہوئی تو زمین نم ہو جاتی, کچی ہو جاتی, تو پھر کیا کرتا, پھر ایک بارش کے بعد پھر اور نم ہو جاتی تو ناگر مارتا. پہلے پانی میں, پہلی بارشوں میں ناگر مار کے کیا کرتا, بیج ڈالتا نا, جو بھی جوار مکئی جو بھی ہے گیہوں, پورے بیج بچھا دیتا. بچھا کے کیا کرتا, اور 1 مہینہ 2 مہینے تک انتظار کرتا, پھر بارشیں ہوتے, پھر بارشوں میں پھر اور انتظار کرتا, 3 4 5 6 بارشیں ہوتی. تو جیسا ایسا 1 2 مہینے گزر جاتے ناگر کے بعد, تو اس میں سے ملکیں نکلنا شروع ہوتی, چھوٹے چھوٹے جھاڑا ملک. تو اس کو ایک امید ہو جاتی,
کہ میں جو دانے دالا نکل رہے ہیں، بلکہ تھوڑا خوش ہوتا ذرا. جیسا ایسا دن گزرتے، بارشوں کا موسم گزرتا اور جھاڑے بڑے ہو جاتے، جیسا کہ وہ اپنی مدت جو بھی ہے 5 مہینے 6 مہینے کی مدت میں وہ جھاڑ طویل ہو جاتے، خد آدم جھاڑ ہو جاتے، جیسا کہ بھٹے لگتے مکئی کے، جواری کے جو. تو انہیں خوش ہو جاتا. کیا خوش ہوتا؟ ارے میں تو زمین خرید کے جو کام کرا میرا کام بن. جب وہ کاٹتا اپنی کھیتوں کو کاٹ کے لے آ کے، ہاں کٹائی کر کے جو لے آ کے اس کو جو بھی طریقہ ہے وہ نکالنے کا، دھان جوار مکئی نکال کے جب بیچتا، تو جب انہیں پورا مطمئن ہو جاتا، خوش ہو جاتا کہ میں آج کامیاب ہو گیا کام میں زمین خریدا، کھیتی کرا، آج کاٹ لیا، اپنی فصل کو کاٹ لیا اور فصل بک رہی ہے، اس کی اجرت مل رہی ہے، تو بہت خوش ہو جاتا انہیں. جیسا کہ 1 مہینہ کام کرے، نوکری کرتے، 1 مہینے بعد تنخواہ ملنے کے بعد خوشی ہو جاتی. تو اسی طرح انہیں کٹائی کے بعد خوش ہو جاتا کسان کہ میری محنت رنگ لائی. تو اسی طرح اس کی مثال دے رہے ہیں، سمجھے مثال کو. بندہ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ذکر، عبادت، نیکیاں، اچھے کام، لوگوں سے بھلائی، صدقہ خیرات، جو کر سکتا، اپنے حقوق، ماں باپ بھی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے، دوست احباب، تمام کے حقوق ادا کرتے رہتا پوری زندگی، یعنی بوڑھے ہوئے تک جو انہیں کرتا کام، مرنے سے پہلے جتنے بھی کام کرتا. اس کے لیے کیا ہو گیا؟ وہ کھیتی ہو گئی. وہ جیسے آنکھ بند ہو گئی، بند ہوتے وہاں پہ اجر ملنا شروع ہوگا اس کو. جیسا کہ یہاں کھیتی کیسا ملی اس کو، پورا فصل کاٹنے کے بعد اس کو اجرت ملی، اسی طرح انسان پوری زندگی کام کرنے کے بعد، پورے اچھے کام اچھے عمل کرنے کے بعد آنکھ بند، یعنی موت جب آ جاتی تو وہاں پہ اپنا مقام دیکھنا شروع ہو جاتا اس، تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. اس طرح مثال دیے تھے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ یہ خطبات کو یہاں پہ روک دیں گے. یہ خطبہ بھی طویل ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم یہ 43 نمبر خطبے کو بیان کریں گے، جتنا بھی ہوتا ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار ہماری تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اور ہمارے تمام مقاصد کو پورا کر. جتنے حاضرین جمع ہیں، مریدین، متقدین اور جو دیگر بچے جہاں دور دور سے اس وقت آئے ہوئے ہیں مالک، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ان کے مسئلے مسائل کو حل کر دے میرے مالک. ان کے جو پریشانیاں دور فرما، جو اللہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گھرے ہوئے مالک، ان کے پریشان تمام چیزوں کو دور فرما دے. بھلائی عطا فرما ہم تمام کو، اور ہمارے منہ سے مرے دم تک کلمے کو نصیب جاری و ساری فرما میرے مالک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ، اور ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے طفیل صدقے، حسنین کریمین کے صدقے طفیل، سید فاطمہ زہرا ماں جان کے صدقے طفیل، غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل، جد امجد معشوق ربانی سرکار کے ہمارے صدقے طفیل، ہمارے تمام کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ہم تمام کی حاجتوں کو پورا کر، ہم تمام کو مرے دم تک گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے محفوظ رکھ، اور ہماری ہر وہ حاجت کو پورا کر میرے مالک. جتنے بھی یہاں پر حاجت، جن کے دلوں میں جو حاجتیں جائز ہیں، ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر. ہماری اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے تمام حاجتوں کو پورا کر. بفضل سبحانک رب العزت ما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بے اخلاق کتنے منٹ